انفارمیشن اور بیس شیئر جو ہے ہم کیلکولیٹ کریں گے. تو پہلے گیون انفارمیشن ہم جو ہے نوٹ کر لیتے ہیں. تو جس طرح کہ پرابلم میں گیون ہے کہ واٹر ٹینک کین بی آئیڈیلائزڈ ان اے سنگل ڈگری آف فریڈم سسٹم. ویٹ 100 kg اور جو ٹاور ہے جس پر یہ سپورٹڈ ہے اس کی اسٹفنس 4 kg پر انچ. ڈیمپنگ ریشو 5%. اور ہم جو ہے فگر 695 جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے لیٹرل ڈیفارمیشن اور بیس شیئر کیلکولیٹ کریں گے. تو پیک لیٹرل ڈیفارمیشن U0 اور بیس شیئر کی جو پیک ویلیو ہے اس کو ہم VB0 سے لکھتے ہیں. یہ ہم نے کیلکولیٹ کریں گے. یہاں پر میں فگر 695 جو ہے وہ ریپروڈیوس کرتا ہوں. تو یہ فگر 695 ہے. And you can see in order to use this design spectrum, you need natural time period of the system. So first step is to calculate natural time period. Natural time period is a single degree of freedom system. It is 2 pi m over k under root. Now mass is weight divided by g. Weight is 100 kip and g in kip second square. G in inch per second square is 386.4 and K is 4 K per inch. تو اس کو سالو کریں ٹی این کی ویلیو معلوم کریں. ٹی این کی ویلیو معلوم کریں. سر 6.39. نہیں 6.39 تو مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے. یہ ذرا دوبارہ چیک کریں. .50. ہاں یہ ویلیو صحیح ہے. 1.598 ان کے 1.6 سیکنڈ. سو یو ول ہیو ٹو. اب آپ دیکھیں ڈیزائن اسپیکٹرم میں 1.6 سیکنڈ اس رینج میں ہے. یہ جو گراف ہے یہ والا جو پورشن ہے it starts from 1.66 second and end at 4.12 seconds.
तो 1.6 सेकेंड यहाँ इसके दरमियान में कोई वैल्यू है, तो इस पोर्शन के लिए आप देखें तो सूडो एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय दिस इक्वेशन, यानी कि a इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय tn, और ये वैल्यू जो है g में है तो इसको आप g से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन याद रखें कि दिस डिजाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर अ ग्राउंड p ground acceleration of 1g. In our case, p ground acceleration is 0.5 g. Therefore, we will multiply this equation with 0.5. और हमारे पास Tn जो है 1.6, G 386.4, तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 386.4, 217.4 इंच सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हमने मालूम करना है U नॉट और VB नॉट। तो U नॉट मालूम करने के लिए आपको VB नॉट यानी कि बेस शेयर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, बेस शेयर is equal to peak value of equivalent static force acting at the mass level, और जिसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन हैं KU और MA। सिंस के ये वाली पहली जो इक्वेशन है जिसमें U नॉट हमें मालूम नहीं है, तो लिहाजा ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। मास इज 100 divided by 386.4. Pseudo acceleration is 217.4. And VB naught will be equal to 100 divided by 386.4 into 217.4. 56.3. Okay. Now we can find peak value of lateral deformation by using this equation. U naught is equal to 14.07 inch, and you can see that this peak deformation is too high, and consequently P delta effect will be significant, which can result in a lot of additional moments. Now coming to the part B. पार्ट बी में ये लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ कि after getting the results in part A, a designer think that displacement is too high. हकीकत में it is too high, and consequently P delta effect can result in a lot of additional moments for which the design will be uneconomical.
So therefore, in order to reduce the displacement, and in second trial, he increased the stiffness from 4 kip per inch to 8 kip per inch. Now with this information and assuming that damping ratio is still 5%, we have to comment on how increasing the stiffness affect the design requirements and what are the advantages or disadvantages of increasing the stiffness of system. تو ہم نے اب 8 کے پنچ کے لیے کیلکولیشنز کرنی ہے. تو اگر آپ 8 کپ لے لیں گے تو اب آپ کے پاس نیچرل ٹائم پیریڈ جو ہے 1.13 سیکنڈ آ جائے گا. And if you see, natural time period is still in this range. Same equation is still applicable. In case 1.8 and 1.8 divided by Tn. Tn کی ویلیو اب آپ 1.13 اگر لے لیں تو سوڈو ایکسلریشن کی جو ویلیو ہے وہ 0.9 into 386.4 divided by 1.13, 307.8 inch per second square ہو جائے گی. اور اگر آپ اس سے بیس شیئر کی ویلیو معلوم کریں تو this will be now 79.7 کے. اچھا 79.7 kip. Stiffness is now 8 kip per inch. Displacement will therefore be 9.97 inch. So you can see that by increasing the stiffness, displacement is reduced to 9.97 inch, but the base shear has been increased. Base shear پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا. تو لہذا increasing the stiffness in this particular case does not solve our problem.
Although the displacement is reduced, but the base shear is increased, consequently, the demand on the structure will still be high. So, what we can conclude or we can comment that as far as the natural time period of structure is in velocity sensitive region or displacement sensitive region, increasing the stiffness will reduce the natural time period and will increase the pseudo acceleration and will increase the base shear. So in velocity sensitive and displacement sensitive region, increasing the stiffness does not solve our problem. But if the natural time period of the structure is in acceleration sensitive region, then of course the displacement will reduce, the base shear will not reduce, but if the displacement is reduced, P delta effect will result in reduced moments. So this is what we conclude from this. If you have any question, you can ask. Okay, coming to the building code of design spectra recommended by building code of Pakistan. तो अगर आप बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान यूज कर रहे हैं डिजाइन के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिजाइन स्पेक्ट्रा डेवलप करना होगा और डिजाइन स्पेक्ट्रा जैसा कि आप देख सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये एक वैल्यू है सी ए ये सी वी ये चाहिए ये जो वैल्यूज हैं सी ए एंड सी वी दीज आर नोन एज seismic zoning coefficients which depends upon the soil type and the zoning factor. Similarly, it also depends upon T naught and Ts, but as you can see from this equation that Ts and T naught also depends upon Ca and Cv. So you just need Ca and Cv to develop design spectra. Once you develop the design spectra, you can find pseudo acceleration and base shear for design purpose. Now coming to the zoning factor and soil type. Building code of Pakistan categorize soil into 6 types: S, A, S, B, C, D, E, F. SA is for hard rock, where the shear wave velocity is greater than 1500 feet per second. If we have a rock which is not hard, then it comes into soil category SV. इसी तरह ये मुख्तलिफ साइल क्लासिफिकेशन है. अच्छा, UBC building code of Pakistan also recommend that if you अगर आपके पास जो है कोई डिटेल्ड जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, कोई छोटा घर बना रहे हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल या 3 मंजिल, तो उस केस में अगर आप जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर रहे हैं तो आप फिर SE टाइप साइल जो है एज्यूम करेंगे और उस बुनियाद पे आप डिजाइन कर सकते हैं. सिमिलरली जोनिंग फैक्टर Z have different values for different zones.
Building code of Pakistan have divided Pakistan into 5 zones. Zone 1, 2A, 2B, 3 and 4. Zone 4 جو ہے وہ بہت ہائی سیزمیسٹی والا ریجن ہے. زون 3 نسبتاً اس سے کم سیزمیسٹی والا ہے لیکن اسٹل اس میں جو ہے ڈیزائن ایکسیلریشنز کافی زیادہ ہوتی ہیں. اور زون 2 بھی پھر ماڈریٹ لیول سیزمیسٹی والا جو زون ہے. زیادہ تر پاکستان کے جو علاقے ہیں یا تو زون 2A یا زون 2B میں ہیں. This is shown with this color legend. Zone 4 is shown by red color. Zone 3 by جو آپ کے پاس اورنج کلر ہے اور زون 1 جو ہے بلو کلر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چترال وغیرہ کے کچھ علاقے زون 4 میں آتے ہیں. مظفر آباد، بالا کوٹ وغیرہ یہ زون 4 میں آتے ہیں اور بلوچستان کی کچھ ایریا زون 4 میں آتے ہیں. باقی پشاور، مردان، کرک، سوابی، چارسدہ، یہ اسلام آباد، نیاوالی، چکوال یہ زون 2B میں آتے ہیں. تو اس میپ سے آپ اگر ایک سٹرکچر ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس میپ سے دیکھیں کہ آپ وہ سٹرکچر جس علاقے میں ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہو کون سے زون میں آتا ہے. زون آپ ڈیسائیڈ کریں گے. سائل ٹائپ آپ یا تو جیوٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں گے یا SE ٹائپ سائل لیں گے. اس کے بعد پھر سیزمک زوننگ کوفیشنٹ آپ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں. تو if we are talking about zone 2B پشاور کی اگر ہم بات کر لیں for which Z is equal to 0.2. تو اگر پشاور میں آپ ایک گھر ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سائل انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ SE ٹائپ سائل لیں گے. اور SE ٹائپ سائل اگر آپ لیتے ہیں اور یہ زون 2B لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہ CA کی ویلیو جو ہے یہ 0.34 ہے. یہ بیسیکلی 0.34 جو ہے یہ 0.34 G گراؤنڈ ایکسیلریشن جو ہے شو کر رہا ہے. اسی طرح سیزمک زوننگ کوفیشنٹ اسی کنڈیشن کے لیے آپ دیکھیں تو 0.64 آتا ہے. تو ایک دفعہ آپ CACV معلوم کر لیں. آپ ڈیزائن اسپیکٹرا پلاٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سٹرکچر کا نیچرل ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کر کے آپ سوڈو ایکسیلریشن اور بیس شیئر جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک دفعہ آپ ڈیزائن اسپیکٹرا ڈیولپ کر لیں then according to building code of Pakistan the base shear in a given direction shall be calculated from this equation. V is base shear, CV is seismic zoning coefficient, I is importance factor which depends upon the purpose of building. اگر آپ ریزیڈینشیل بلڈنگز یا عام جو کمرشل پلازاز وغیرہ ہیں یا عام جو بریجز ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے لیے I امپورٹنس فیکٹر 1 لیتے ہیں. لیکن اسینشل فیسلٹیز ہاسپٹلز ہو گئے، فائر بریگیڈ ہو گئے اور اس سے اہم جگہ اس کے لیے I کی ویلیو 1.25 ہوتی ہے. اور جو ہے response modification factor which depends upon the type of system which you are using. اسپیشل مومنٹ ریزسٹنگ فریم کے لیے اس کی ویلیو 8.5 ہے. انٹرمیڈیٹ مومنٹ ریزسٹنگ فریم کے لیے اس کی ویلیو مختلف ہے. T is fundamental natural time period and W is the weight. اچھا اس ایکویشن سے جو آپ بیس شیئر کیلکولیٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو بلڈنگ کوڈ آف پاکستان وہ یہ دوسرا فارمولا جو ہے اس سے اگر آپ بیس شیئر کیلکولیٹ کر دیں تو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے.
اگر یہ اس سے زیادہ آ گئے تو پھر آپ اس کو کم کریں گے. مثال کے طور پہ یہاں پہ 100 کے پار ہے اور یہاں پہ دوسرے فارمولے سے 80 کے پار ہے, تو آپ پھر بیس شیئر 80 کے لیں گے. آن دا سیم سائڈ بلڈنگ کوڈ آف پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ بیس شیئر اس فارمولے سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیک بھی یہ دو چیک آپ نے اپلائی کرنے بیس شیئر کیلکولیٹ کرنے کے لیے, اور زون 4 کے لیے ایک ایڈیشنل چیک بھی یہاں پر گیون ہے. تو یہ پرابلم ہے, یہ آپ خود ہی اس میں سالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر 6 ماڈیول 6 کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں اور آگے پروسیڈ کرتے ہیں. اچھا, یہ کون سا ویک جا رہا ہے ذرا کوئی بتائے. یہ کون سا ویک ہے ہمارے سیمسٹر کا؟ مڈ ٹرم کے بعد یہ تھرڈ ویک ہے یا سیکنڈ ویک ہے؟ تھرڈ ویک تھرڈ ہے ویک ہے. مڈ ٹرم کے بعد یہ تھرڈ ویک ہے. تو اٹ مینس کہ ہمیں 50 جو ہمارا ٹیچنگ ویکس ہیں وہ 15 ہیں. تو ہمارے پاس یعنی کہ 5 ویک باقی ہیں. اس کے بعد مڈ ٹرم سے پہلے ہم نے 7 ویک پڑھے تھے. یس سر. تو 7 تو آج کے ساتھ 10 ویک ہو جائیں گے. تو 5 ویک ہمارے پاس مزید ہے کورس ختم کرنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی کلاس مس نہیں سر ہوتی جی. یہ سی اور سی میں کیا فرق ہے؟ تو دونوں یہ دونوں مختلف کوفیشنٹس ہیں. سی اے جو ہے تو یہ آپ کو پی گراؤنڈ ایکسلریشن دیتا ہے, اور سی وی جو ہے وہ ایک دوسرا سیزمک کوفیشنٹ ہے. تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. دونوں کو سیزمک کوفیشنٹ کہا جاتا ہے. سی اے جو پی گراؤنڈ ایکسلریشن دیتا ہے, اور سی وی جو ہے تو یہ غالباً آپ کو سی وی جو ہے یہ غالباً آپ کو ہاں سی وی جو ہے اس سے آپ جو ہے یہ جو ڈسپلیسمنٹ سینسیٹیو ریجن ہے اس کی آپ ڈیزائن اسپیکٹرم والی لائن آپ کے پاس آتی ہے. اور کوئی کوشچن؟ تو اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. ہم اٹینڈنس میں لے لیتے ہیں. اچھا, ماڈیول 7 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ 9 ماڈیولز ہیں. تو یہ انشاءاللہ 5 ویکس میں آپ کے ایزیلی ختم ہو جائیں گے.
اچھا ماڈیول نمبر 6 جو ہے دیٹ واز about the response of linear elastic single degree of freedom system to earthquake loading. Module number 7 جو ہے وہ response of inelastic single degree of freedom to earthquake loading ہے. یہ والا ماڈیول جو ہے تھوڑا سا ڈیمانڈنگ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ایکچوئل جو اسٹرکچر ہیں اس کو ہم الاسٹک سسٹم کے طور پہ ڈیزائن نہیں کر سکتے. کوئی وجہ بتا سکتا ہے کیوں ہم اسٹرکچرل سسٹم کو ایز اے الاسٹک ڈیزائن نہیں کرتے؟ کوئی کم ہو سر. جی کم ہو سر. نہیں یہ تو نہیں ہے الاسٹک سسٹم. جی کنکریٹ کی الاسٹیسٹی کی وجہ سے کنکریٹ کچھ حد تک الاسٹک ہے، اس کے بعد سارا بیہیویئر اس کا فریکشن. ایسا ہے کہ آپ الاسٹک جو ہے ایک اسٹرکچر کو ایز اے الاسٹک سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایون کنکریٹ ہے، اگر اس میں آپ رینفورسمنٹ زیادہ ڈال لیتے ہیں تو اسٹریسز اس میں ایکسیڈ نہیں ہوں گے اور ود ان دی الاسٹک لمٹ ہوں گے، لیکن ایسا اسٹرکچر جو ہے وہ ان اکنامیکل ہوگا. تو اس لیے ہم اسٹرکچر کا جو ان الاسٹک پورشن ہے وہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں. ایسا کرنے سے اسٹرکچر میں ہم ڈیمیجز الاؤ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ الاسٹک لمٹ کراس کرتے ہیں تو اسٹرکچر میں پرماننٹ ڈیفارمیشنز پروڈیوس ہوتی ہیں اور ڈیمیجز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. لیکن اس ڈیمیجز کو اگر ہم ایک خاص حد تک لمٹ کریں، یعنی اس کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے نہ دیں، تو وہ کوئی ایسی نقصان دہ چیز نہیں ہے. لیکن ہماری جو اسٹرکچر ہے اس کا جو اکانومی ہے وہ کافی جو ہے اس پہ فرق پڑے گا. اسٹرکچر جو ہے وہ ہم اکنامیکل ڈیزائن ہم اس کا اچیو کریں گے. تو اس لیے عام طور پہ اسٹرکچر جو ہے یہ ایک یہ والی جو گرین کلر والی جو گراف ہے یہ ایک ایسے اسٹرکچرل سسٹم کی لیٹرل فورس اور ڈسپلیسمنٹ کرو ہے جو کہ الاسٹک ہے. اگر آپ ایک اسٹیل اسٹرکچر لے لیں تو ییلڈ پوائنٹ سے پہلے وہ ایز اے الاسٹک بیہیو کرتا ہے. ایون کنکریٹ اگر آپ لے لیں تو ایک خاص حد تک تو وہ الاسٹک بیہیو کرتا ہے. تو اگر آپ اس طرح ڈیزائن کریں کہ اسٹریسز اس لمٹ سے ایکسیڈ نہ کریں تو آپ وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیزائن ان اکنامیکل ہوگا. عام طور پہ جو اسٹرکچر ہے اس کی لیٹرل فورس ڈسپلیسمنٹ کرو فیلئر تک کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، جو یلو کلر والی جو گراف ہے. تو اس میں ہم اسٹرکچر کی پوری کیپیسٹی یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دی کاسٹ آف ڈیمیجز. تو سیزمک ڈیزائن فلاسفی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹرکچر میں ڈیمیجز الاؤ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کر رہے ہیں کہ آپ کی گزر جانے کے بعد اس میں مائنر کریک بھی پروڈیوس نہ ہو، وہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا. تو اس لیے آپ کچھ ڈیمیجز الاؤ کرتے ہیں اور آپ یہ ڈیمیجز اس سے الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ڈیمیجز ریپیریبل ہوں. تو یہ بیسیکلی سیزمک ڈیزائن فلاسفی ہے. آپ نے جو لفظ سنا ہوگا ارتھکویک پروف بلڈنگ، تو یہ غلط
ٹرمینالوجی ہے کہ جی یہ اسٹرکچر جو ہے یہ ارتھکویک پروف ہے. تو ارتھکویک پروف اسٹرکچر ڈیزائن کیا جا سکتا ہے لیکن اس پہ اتنا خرچ آئے گا کہ وہ فیزیبل نہیں ہوگا. تو صحیح ٹرمینالوجی جو ہے وہ یہ کہ structures shall be designed as earthquake resistant, یعنی وہ ارتھکویک کو ریزسٹ کر سکے. اس میں ڈیمیجز بھی ہوں گے لیکن وہ ڈیمیجز ہم ریپیئر کر سکتے ہوں گے. تو جو سیزمک ڈیزائن فلاسفی کو اگر میں 2-3 لائنز میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ ہم اسٹرکچرل سسٹم جو ڈیزائن کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ مائنر جو ارتھکویک آتے ہیں یعنی جو فریکوینٹلی آتے ہیں جس طرح پشاور میں ہر تقریباً 1.5-2 سال بعد اس سے ایک ارتھکویک آتا ہے جو کہ تھوڑا بہت انکمفرٹ لیول کاز کرتا ہے لیکن وہ اتنا بڑا ارتھکویک نہیں ہوتا. اس کی پیک گراؤنڈ ایکسیلریشن بہت کم 0.05 جی تک پہنچتی ہے. تو ایسے فریکوینٹ ارتھکویک میں اسٹرکچر میں یا تو ڈیمیج ہو نہ یا اگر ہو تو بہت معمولی ڈیمیج ہو. جس سے آپ یہاں دیکھیں گے معمولی کریکس نظر آ رہے ہیں لیکن اسٹرکچر میں باقی کچھ ڈیمیج آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ ڈیمیج ہم ایزیلی ریپیئر کر سکتے ہیں. اچھا ایٹ دی سیم ٹائم آپ اسی اسٹرکچر کو اس طرح ڈیزائن کریں گے کہ اس میں ماڈریٹ ارتھکویک جو کہ کافی عرصے بعد آتے ہیں. آپ اس طرح کہہ لیں کہ 20-25 سال 30 سال بعد. تو اس میں اسٹرکچر میں ڈیمیجز ماڈریٹ لیول کے ڈیمیجز پروڈیوس ہوں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیمیجز آپ کو کافی نظر آ رہے ہیں اور لیکن ارتھکویک گزر جانے کے بعد ان ڈیمیجز کو آپ ریپیئر کر سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ ریپیئر کے قابل نہ ہوں. اس کی ریپیئر پہ خرچہ بھی آئے گا لیکن صحیح اپروچ یہی ہے کیونکہ اگر آپ بہت اب درمیانہ ایسا ارتھکویک جو کہ کبھی کبھی آتا ہے اس کے لیے اس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اس میں بہت مائنر ڈیمیجز ہوں تو آپ کا خرچہ زیادہ آئے گا اس پہ. اور سیویئر یا انفریکوینٹ ارتھکویک جس طرح 2005 میں جو ارتھکویک آیا تھا یہ غالباً اراؤنڈ 150 ایئرس کے بعد اس میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آیا تھا. تو ایسا ارتھکویک جو کہ بہت سیویئر ہو اس میں پھر ہم اسٹرکچر کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ اسٹرکچر کولیپس نہ ہو. بے شک وہ استعمال کے قابل نہ ہو ریپیئر کے قابل نہ ہو لیکن وہ کولیپس نہ ہو تاکہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے. تو یہ سیزمک ڈیزائن فلاسفی ہے اور اسی بنیاد پہ جو ہے ہم ڈیزائن عام طور پہ کرتے ہیں. اچھا جی تو یہ جو مختلف ڈیمیجز کے جو لیولز ہیں یعنی جو میں نے آپ کو 3 فگر میں سمرائز کیا ہے ان ڈیمیج لیول کو پرفارمنس لیول بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر مختلف سیزمک گائیڈ لائنز مختلف جو پرفارمنس لیولز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ عام طور پہ 4 ہوتے ہیں. یہاں پہ SEOAC اسٹرکچرل انجینئرنگ ایسوسی ایشن آف کیلیفورنیا ویژن 2000 کی جو ریکمینڈڈ پرفارمنس لیولز ہیں وہ بھی پروڈیوس کیے گئے ہیں. تو وہ 4 کیٹیگری آف ڈیمیجز ڈیفائن کرتا ہے. پہلا جو ہے سب سے مائنر ڈیمیج
جس کو فلی آپریشنل پرفارمنس لیول وہ کہتا ہے، اور اس کیس میں اس سے مراد وہ ڈیمیج لیول ہے کہ اسٹرکچر میں جو ہے مائنر ارتھکویک میں بہت نیگلیجبل ڈیمیج ہو اور ارتھکویک گزر جانے کے بعد اس کو ہو سکتا ہے ریپیئر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. اس سے اگلا جو پرفارمنس لیول ہے آپریشنل پرفارمنس لیول، وہ یہ ہے کہ جو تھوڑے زیادہ ٹائم کے بعد جو ارتھکویک آتا ہے تو اس میں اتنا ڈیمیج ہونا چاہیے، زیادہ سے اتنا ڈیمیج ہونا چاہیے کہ وہ ڈیمیج ارتھکویک گزر جانے کے بعد آپ کنوینئنٹلی ریپیئر کر لیں. کوئی جلدی نہیں ہے، کنوینئنٹلی ریپیئر کر لیں کیونکہ وہ اتنے خطرناک نہیں ہوں گے. اور تیسرا لائف سیفٹی پرفارمنس لیول، جو ایسا ارتھکویک جو کہ ماڈریٹ قسم کا ہوتا ہے، بہت 40-50 سال بعد آپ کہہ سکتے ہیں آ سکتا ہے، تو اس میں ڈیمیجز جو ہیں وہ ہم اتنا الاؤ کرتے ہیں کہ ڈیمیج لیول زیادہ ہو اور ارتھکویک گزر جانے کے بعد آپ جب تک آپ ریپیئر نہیں کریں گے آپ اس اسٹرکچر کو استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دیر از اے پاسبلٹی کہ آفٹر شاکس کی وجہ سے وہ ڈیمیجز انکریز ہو سکتے ہیں. وہ سب سے آخری نیئر کولیپس یا جس کو کولیپس پرفارمنس لیول، ایسا ارتھکویک جو کہ بہت کم آتا ہے، جس سے میں نے آپ کو کشمیر 2005 ارتھکویک کی مثال دی. تو ایسے اسٹرکچر کے لیے ہم بلڈنگ کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ گرے نہ، بے شک استعمال کے قابل نہ ہو. تو ایک بریک کرتے ہیں 20 منٹس کی. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 20 منٹ کے بعد کلاس ہوگی اور کلاس کے بعد پھر آپ کا کوئز ہوگا. Okay, so I here share screen. And on very first slide, various types, various levels of earthquakes are defined. First one is operating basis or operation level earthquake, and this is the earthquake for which we want the structure to perform is operational performance level, and based on probabilistic method, this earthquake has occurrence chances of 50% in 50 years. The next level of earthquakes, contingency level earthquake, that is the earthquake which correspond to the life probability of occurrence of 10% in 50 years of earthquake motion. And the next one is maximum considered earthquake, which is used by the building codes
for example UBC, IBC, etc. And this is the earthquake which have a chances of occurrence of 2% in 50 years. And the design earthquake for which the structures are designed, this is 2 by 3rd of the maximum considered ground motion, or the 2 by 3rd of the ground motion corresponding to the maximum considered earthquake. Now this way we can calculate the return period on the basis of probability of occurrence in particular year, and for that we use Poisson formula which you may have studied in probability. According to this, the return period can be calculated by this equation, that is 1 minus probability of occurrence, which can be calculated from this equation, that probability of occurrence is equal to e raised to power minus n. And for example, if we are talking about probability of occurrence, 10% probability of occurrence in 50 years, we can find the time after which the earthquake will repeat itself. ये जो 10% probability of occurrence है 50 साल में से हम ये मालूम कर सकते हैं कि मैथमेटिकली ये अर्थक्वेक कितने साल बाद रिपीट होगा. जरूरी नहीं है कि वो अर्थक्वेक उतने ही साल बाद रिपीट हो, लेकिन मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर एक अर्थक्वेक जिसके 50 ईयर में आने के चांसेस 10% हो, वो अगर हम ये पॉइसन इक्वेशन से मालूम करते हैं तो हमारे पास रिटर्न पीरियड जो है वो 474.6 या 474 ईयर आता है. यानी कि ऐसा अर्थक्वेक जो कि 50 साल में उसके आने के 10% चांसेस हों तो वो 474 ईयर के बाद आएगा. तो ये सिर्फ हम फॉर द पर्पस ऑफ mathematical calculation, or based on the mathematical calculation we specify जो हम डिजाइन पैरामीटर रिकमेंड करती है उस पर्पस के लिए. तो जो ऑपरेशन लेवल अर्थक्वेक है which have probability of occurrence of 50% in 50 years, this have a return period of 72 years. जो नेक्स्ट जो था कंटिजेंसी लेवल अर्थक्वेक, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 225 इयर्स. और ये जो है डिजाइन अर्थक्वेक है जिसका रिटर्न पीरियड 474 ईयर होता है. अच्छा, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैलकुलेटिंग द बेस शियर base shear in inelastic system. We have discussed calculation of base shear in elastic system in module 6, and now we will discuss how to calculate base shear in inelastic system. So for that purpose we use the design spectrum for elastic system. हम ये करते हैं इलास्टिक सिस्टम के लिए डिजाइन स्पेक्ट्रम है वो हम लेते हैं और उसको हम मॉडिफाई करके इन इलास्टिक सिस्टम के लिए जो डिजाइन स्पेक्ट्रम है वो डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर taking the design spectrum as recommended by Newmark and Hall method, and we are taking the design spectrum for 5% damping ratio, this one. So just we will take this graph and then we will
depending upon the response modification factor, we will divide the elastic design spectrum with R to find the design spectrum for inelastic system. So if we have a structural system which have a response modification factor, which is an indication of ductility, is 1.5. So what we do, we will divide the values of elastic design spectrum with 1/5. तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा. लेकिन if we have a more ductile system which have a response modification factor of 8, so we will divide all the values of elastic design spectrum by 8. हमारे पास ये वाला डिजाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा और इसको हम फिर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे. And you can see that by taking the inelasticity, the base shear is significantly reduced. For elastic design spectrum, the base shear coefficient A by G is 1.09. But for a structural system with a R is equal to 8.8, the base shear coefficient is reduced to around 0.15. So by taking the inelasticity, we can reduce the base shear. Consequently, we will design for a lower force and the design will be economical. Now coming to the response of inelastic systems when subjected to earthquake loading. So we will develop equation of motion and we will discuss the design procedure for an inelastic system which is elastic perfectly plastic, which is also known as elastoplastic system. So what is elastic perfectly plastic or elastoplastic system? This is a system in which initially the structural system behave linearly elastic. This is in this graph on y-axis we have a lateral force Fs, on x-axis we have corresponding displacement U. So you can see up to this portion the structure behave linearly elastic, and after that it becomes perfectly plastic. The force is constant but the displacement increases. So we will consider elasto-perfectly plastic system in rest of this lecture. Usually the structures are not elasto-perfectly plastic. If you take this building, if you take a real structure, apply a force at the top end and you record the displacement, the actual force displacement curve will be somewhat parabolic. This is lateral force at the top end, this is displacement. The actual force displacement curve will be somewhat like this. Initially it will be elastic, then it will become inelastic. After peak resistance, the displacement will increase, the resistance will decrease, and at some stage the structure will collapse. However, developing the equation of motion for such system
is very difficult. For that purpose, we replace this by an elastoplastic system, and that elastoplastic system is decided on equal energy principle, that is area under the curve of this parabolic curve, and this elastoplastic curve is same. Age will age initial stiffness of both the system is same. So once we idealize actual force displacement curve with an elastic plastic system, you can see that in idealized elastoplastic system, you can see that up to this portion the system is elastic, after which the force is constant but the displacement is increasing. The force at which the system becomes plastic is known as yielding force, and that is represented by Fy. This Fy is not yield stress of steel, this is yield force, and the corresponding displacement is represented by Uy, or yield displacement, and this maximum displacement is represented by Um. Now, before starting, before discussing the the other concept, I will discuss how to find an elastic system which correspond to an elastoplastic system. अगर हमारे पास एक इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम है, उसका इक्विवेलेंट आप कह लें, चले सिंपल अल्फाज में, उसका इक्विवेलेंट इलास्टिक सिस्टम हम किससे मालूम करेंगे? तो उसके लिए एक प्रोसीजर है. प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? ये एक इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम है जिसकी हम करस्पॉन्डिंग इलास्टिक सिस्टम मालूम करना चाह रहे हैं. दिस इज Uy, this is Fy, and K is the lateral stiffness of initial portion. So what we do, we take the corresponding system. ये जाहिर ये force displacement कर्व किसी सिस्टम की है जिसकी ये force displacement कर्व इस सिस्टम की है. What we do, we apply an earthquake, and when we apply an earthquake, we can find the response history. In order to find the elastic system or equivalent elastic system, what we do
a system which have same natural time period, same stiffness, but that is elastic perfect, that is linear elastic system. And we apply the same earthquake guard and we find from the response history, we find the maximum displacement, UM. So that system is basically the equivalent system of this elastoplastic system. ये चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन इस पे आप इसका सवाल यही है, इसका जब वो यही है इलाज के, अगर आप नहीं समझ रहे तो पूछें और इसको बार बार पढ़ें, और कोई इसका इलाज नहीं है. So once we develop, establish a elastic system corresponding to an elastoplastic system, and we find UM, UM हम मालूम कर लेते हैं, UM नहीं सारी, इसको U naught हम कहेंगे, U naught. From U naught we can find Fs naught by using the relation K into U naught. U naught हमने रिस्पांस हिस्ट्री से मालूम कर लिया, इसको K से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास Fs naught आ जाएगा. In the rest of the lecture we will represent Fs naught by F naught. ये जो लेक्चर है इसमें हम Fs naught के बजाय F naught का जो सिंबल है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि मजीद इसको नुमाया करने के लिए. The ratio of Fy divided by F naught is known as normalized yield strength and represented by Fy bar. Fy क्या है? Yield strength of elastoplastic system. What is F naught? Maximum force in the corresponding elastic system, linear elastic system, और Fy by F naught की जो रेशियो है इसको नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है. And for an elastoplastic system, the normalized yield strength is always less than 1, because for an elastoplastic system, F naught is always higher than Fy, therefore Fy bar will always be less than 1. Smaller the value of Fy bar, greater will be the ductility of the elastoplastic system. F naught जो है ये Fs naught जो पीक वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स है, इसको हम इन लेक्चर में Fs naught के बजाय F naught से रिप्रेजेंट करेंगे. पर्पस ये है कि थोड़ा इसको नुमाया करें फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेविटी. तो Fs naught, F naught is basically Fs naught. ठीक है? Okay. Now we can develop another equation. Normalized yield strength is Fy by F naught. Fy is Kui, F naught is Ku naught. So since K will cancel, therefore normalized yield strength can also be determined by the equation Uy by U naught. That is displacement at yielding in elastoplastic system divided by maximum displacement in corresponding elastic system. Remember that this U naught
and UM, these are not same. ये U naught और UM मुख्तलिफ चीज हैं. कोई बता सकता है UM क्या चीज है? हाँ, UM is the maximum displacement in elastoplastic system. U naught is the maximum displacement in corresponding elastic system. तो ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं. Now another term which is yield strength reduction factor. आप reinforced concrete design 2 पढ़ रहे हैं उसमें इस सेमेस्टर में. इसमें आप रिस्पांस मॉडिफिकेशन फैक्टर वाला जो टॉपिक है उस पे पहुंचे. अच्छा, तो रिस्पांस मॉडिफिकेशन फैक्टर इज बेसिकली an indication of ductility. Greater the value of R, greater will be its ductility. Response modification factor depends upon is a product of Ry and some other values. So you can say that this Ry, which is also known as yield strength reduction factor, is an indication of simple R response modification factor. And greater the value of this Ry, greater will be the ductility of system. This is defined as F naught by Fy. Now F naught by Fy can be written as reciprocal of Fy by F naught, and Fy by F naught is Fy bar normalized yield strength. So yield strength reduction factor is simply the reciprocal of normalized yield strength. So if a structure have a normalized yield strength of 0.5, its yield strength reduction factor will be 1 divided by 0.5, 2. तो चलें, आज के लिए इतना ही काफी है. मैं एक 10 बजे तक क्विज अपलोड करता हूँ. इसको 1 घंटे के अंदर आपने जमा करना होगा. 1 घंटे के बाद जो है तो आप जमा करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. कोई सवाल अगर है इन द मीनवाइल वो आप पूछ सकते हैं.